کہ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਤਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ مغرب اور یورپی اقوام دے نزدیک بدکرداری قابل گرفت جرم نہیں۔ عرباں انگریزاں وچ، یورپ چ، امریکہ چ، برطانیہ چ بدکرداری قابل گرفت نہیں جرم، یعنی یہ پکڑ نہیں ہوندی، یعنی زناکاری بدکرداری کوئی بھی کر رہا ہے، وہ کوئی گرفت نہیں، کوئی پرچہ نہیں ہے۔ ہاں قابل گرفت ادو ہے جدو کوئی جا کے آکھے گا میرے نہ جرم ہویا، جدو کوئی بل جبر جا کے دستا ہے کہ میرے نہ انجو ہے تو پھر وہ قابل گرفت ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں دی رضامندی اسی دے وچ کچھ نہیں بول سکتے۔ یعنی زناکاری، شراب خوری، بدکرداری کوئی بھی جرم ہے یورپ جو قابل گرفت نہیں اور تے پکڑ نہیں ہوندی۔ وہ کہتے ہیں کہ جن انہاں دے دونوں دا ذاتی معاملہ ہے، اس واسطے تے کوئی گرفت نہیں، اس واسطے اس مجرمانہ رویے نے اتنے فحاشی دے بازار گرم کر دیتے ہیں، اور تقریباً 70% لوگ ولد الزنا نے ہوتے، 70% بچے پیدا وہ ہوتے ہیں کہ جنہ دے ماں باپ نے شادی نہیں کی ہوتی، یعنی وہ اس طرح رہنا، وہ اپنے آپ کو کوئی عیب نہیں سمجھتے کہ لیونگ انڈیا ساڑھے لاگے ہے، اتنے تسی لفظ سنتے ہو کہ دونوں فلانا کڑی تو فلانا منڈا لیونگ ریلیشن چ رہ رہے ہیں، ایک دوجے دے نال رات گزارتے ہیں بغیر شادی تو، اور کوئی جرم نہیں۔ یہ بڑے فخری انداز نال اسی کہ وہ لڑکی اور لڑکا اعلانیہ دستے ہیں کہ پچھلے 5 سال تو اسی پہلوں لیونگ ریلیشن چ رہے ہیں، پھر اصل شادی کی تھی، اور اس کو کوئی جرم نہیں سمجھتے۔ یقین کرو کہ نقطہ نظر عملاً اتھے رائج ہے، اور وہ کوشش کرتے پے کہ شیطانی عزم دی تکمیل واسطے یہ سوچے سمجھے منصوبے دی خاطر الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا دے ذریعے یہ سارے طور طریقے مسلمانوں میں بھی رائج ہو جائے۔ تسی ویکھیا ہونا پچھلے دنوں سعودی عرب جتھے مکے چ نماز پڑھنا تے حرام ہے، لیکن 80,000 بندے نے اتھے وہ کنجر خانہ کٹھا لا کے ویکھیا، اتھے کسی نے کوئی جرم نہیں سی۔ اور ایک مولوی صاحب نے یہ آکھیا ہے کہ سعودی عرب چ یہ فحاشی تے اریانی چلتی پئی ہے، میرا دل دکھدا پیا ہے، اور انہوں جمعہ پڑھاؤندیاں بندیاں وچوں کھچ کے لے جا کے تو انہوں پھانسی دیتی کہ تیری جرت کیویں پئی تو انج دی گل کرے۔ اے ساڈا جڑا ساڈا سعودی عرب اتھوں دے حالات ہیں۔ یہ مسلمان علامہ اقبال نے کہا سی کہ اسی انج دے مسلمان ہاں کہ ہندو سانو ویکھ کے شرم کھان ڈے نے کہ اے مسلمان نے۔ عزیزان محترم، جبکہ اسلام نے آج تو 1400 سال پہلے اس جرم نو بڑا گنہونا جرم قرار دیتا سی۔ آج یورپ زناکاری کوئی جرم نہیں، بدکرداری کوئی جرم نہیں یورپ چ۔ ہاں ادو جرم ہے جدوں کوئی آپ کمپلین کرے گا، اگر کمپلین نہیں کرتا کوئی جرم نہیں، جبکہ اسلام نے انہوں بہت بڑا جرم قرار دیتا ہے۔ اسلام کی کہندا ہے 1400 اسلام نو پتا سی ایک وقت آئے گا جدوں لوگ زناکاری بدکرداری نو عام اور یہ نرم گوشہ رکھن گے، انہاں دی ذاتی رائے ہے جی، انہاں دا ذاتی فعل ہے، جبکہ اسلام نے ارشاد فرمایا والا تقربوا الزنا زنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ 1400 سال پہلے اسلام نے آکھیا ہے، اور تم زنا اور بدکرداری کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، قریب بھی نہیں جانا۔ وہ آندے نے یہ کوئی جرم نہیں، یورپ کہتا ہے کوئی جرم نہیں، انہاں دی ذاتی رضامندی ہے تو کوئی جرم نہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، بھلا تقربوا الزنا، زنا دے قریب بھی نہیں جانا، کرنا تے بڑی دور دی گل ہے، دے قریب بھی نہیں جانا۔ کیوں؟ انہو کان فاحشۃ، بے شک بہت بڑی بے حیائی دا کام۔ اور خدا دی قسمیں، اور پھر اس فعل کبھی فعل ہوتے گندے فعل ہوتے بڑی کڑی سزاواں بھی اسلام نے رکھی ہیں۔
اسلام نے اس کبھی فیلتے بڑیاں سخت سزاواں رکھیاں. اسلام کہتا ہے کہ اگر یہ زنا کرنے والے دونوں غیر شادی شدہ نے, مرد اور عورت غیر شادی شدہ نے جنہیں زنا کیتا ہے, تو پھر انہوں نے 100 کوڑے مارے جان گے. 100 کوڑے. اور فرمایا کوڑے مار دے آئے کوئی ترس نہیں کھائے گا, بلکہ مسلمانوں دی ایک جماعت کول ہوئے جڑی ویکھدی ہوئے انہوں. اور فرمایا اگر زانی اور زانیاں شادی شدہ نے تو پھر انہوں نے کوڑے نہیں مارے جان گے بلکہ رجم کیتے جائے گا, انہوں نے پتھر مارے جائیں گے, سنگسار کیتا جائے گا. کدوں تک؟ جدوں تک انہوں نے موت نہ آ جائے. کنی کڑی سزا. یعنی اگر وہ غیر شادی شدہ نے اور انہوں کوئی جرم ہو گیا تو 100 کوڑے مارے جان گے اور ترس نہیں کھایا جائے گا. یہ لفظ نال کہ ترس نہیں کھایا جائے گا. اور اگر وہ زانی اور زانیاں شادی شدہ نے اور انہوں نے جرم کیتا ہے تو پھر انہوں نے اونی دیر تک پتھر مارے جان گے جنی دیر تک وہ مر نہ جان. ایڈی بڑی سزا ہے. لیکن اج دے دور چ ویکھ لو, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک چ ارشاد فرمایا ہے, ترجمہ میں تیرے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ بدکار عورت اور بدکار مرد اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو شرائط حد کے ساتھ جرم زنا ثابت ہونے پر 100 کوڑے مارو. یہ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں مطلب. اور جبکہ شادی شدہ مرد اور عورت کی بدکاری پر سزا رجم ہے اور یہ سزائے موت ہے. اور تمہیں ان دونوں پر اللہ کے دین کے حکم کے اجرا میں ذرا ترس نہیں آنا چاہیے. یہ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں, اپنے کولوں نہیں میں سنایا. یہ لفظ نے کہ جدوں اسلام دی حداں قائم کر دے وہ تمہیں ترس نہ آوے اس گل تے. اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو, اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہو. جدو اے جرم دی سزا دیندے ہو وہ ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہونی چاہیے. اور حضرت سہیل بن سعدی فرماتے ہیں حضور نبی نے ارشاد فرمایا جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے جو درمیان ہے تو جو کرنا. یہ لفظ نے حدیث دے, میں بیان ہی تیرے سامنے پڑھنے لگا ہوں کیونکہ شرع شرم نہیں ہوندی. آقا نے ارشاد فرمایا جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی اپنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور آج جاندے نے بے حیائی کوئی چکر ہی نہیں. اے جی انہوں نے دونوں دا اپنا ذاتی فعل ہے, میرا جسم میری مرضی. اور فحاشی اور اوریانی دا طوفان ایک گناہ دی دعوت دے رہے ہیں. فحاشی اور اوریانی دا طوفان عالمی سطح تے غارت کردار بن کر کیبل انٹرنیٹ وغیرہ دی شکل وچ یہ سانو دعوت گناہ دے رہے ہیں. اس کے ذریعے بدکاری بے حیائی کس قدر سارے معاشرے دی اخلاقی اقدار نو تباہ برباد کر دی پئی ہے. یہ اندازہ روزمرہ دے اخبارات دیکھ لو, ٹی وی دیکھ لو کہ چھوٹے چھوٹے بچے دے نال زنا ہو رہے ہیں. اج چھوٹے چھوٹے 5 سال دے بچے بھی غیر محفوظ نے اج دے دور وچ, اور کوئی انہوں نے سزا نہیں ہو رہی. مقدس رشتیاں دی پامالی سارے معاشرے دی اخلاقی رویہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے. انفرادی سطح تے جتھے والدین اپنی جوان نسل دی تربیت دی ذمہ داری تے عہدہ برا ہونے دی ضرورت ہے, اوتھے حکومتی ادارے نو بھی شرم و حیا دے اسلامی تصورات یا اشاعت عام کرنے دی ضرورت ہے. اتنے ماں باپ نو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد دی تربیت کرے. اس حکومت دا بھی کام ہے کہ وہ بھی اپنے عوام دے واسطے اسلامی اقدار نو اجاگر کرن تاکہ بے حیائی اور شرم و حیا دا جڑا ڈنکا ہے جڑا وجدا پیا ہے انہوں روک لگائی جا سکے. لیکن پتہ نہیں کی گل ہے اسی دنیا دیاں رنگینیاں ساڈا اڑنا بچھونا بن گیا. اج کوئی بندہ تے گل کرے تو پھر وہ جو حال لوگ کرتے ہیں یہ تمہیں آپ پتہ ہونا چاہیے.